صحیح جی ایاز صاحب، بڑا واضح پیغام دے دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کسی صورت میں بھی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی ضامن تو فوج ہے، ڈیفینیٹلی فوج جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، تو سیاسی حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کیا سیاسی طور پر اقدامات ضروری ہیں؟ ظاہر ہے فوج سیکیورٹی کی ضامن ہے اور بڑی واضح کلیئر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیاست کے سے ریلیٹڈ حکومتی فیصلے وہ حکومت کرتی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس ضمن میں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیاسی کیا اقدامات سیاسی طور پر اٹھانے چاہیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ٹھیک ہے آپ نے طے کر لیا، لیکن ہمارا المیہ رہا ہے مختلف ادوار میں کہ ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ عرصہ ان پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آج ایک حوالہ بھی دیا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی، پھر وہ کسی نے کہا جی ان کو لا کے بسا لیں۔ بہرحال وہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم نے جشن نہیں منایا تھا طالبان رجیم کے آنے پہ، البتہ اطمینان ہمیں ضرور نظر آیا تھا اس ملک میں کہ جی اچھا ہو گیا کہ جی افغان طالبان اب آ گئے ہیں، اور لگتا ایسے ہی تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی رجیم، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بھی ان سے زیادہ آگے چلے گئے، حامد کرزئی اور باقی اشرف غنی وغیرہ سے یہ اور زیادہ آگے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہوں باقاعدہ، کیونکہ وہ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جی ڈوول بھی رابطے میں تھے، وہ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا جو آپ سے مذاکرات کر رہا تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، واضح طور پہ ان کو بتا دیا گیا، اور افغان طالبان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ جب وہ انڈیا سے تو اپنا موازنہ نہیں کر سکتے، انڈیا ان کو اکسائے گا ضرور، اکسا سکتا ہے، ان کو فنڈز دے سکتا ہے، اسلحہ دے سکتا ہے، لیکن طالبان کو کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو سوچنے کی ہے کہ جب وہ انڈیا خود نہیں لڑ سکا پاکستان سے تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، لیکن غالباً سمجھ نہیں آ رہا ان کو۔ پھر بہت زیادہ ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے افغانستان میں، بہت سے سپرنٹرز گروپ ہیں، وہ ظاہر ہے اس طرح سے کوہین ہے نہیں، پھر عوامی طاقت ساتھ نہیں ہے، وہاں میجورٹی ان کے خلاف ہے جس طرح کے اقدامات یہ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ آپ انڈیا میں جا کے بیٹھ کے آپ وہ خواتین رپورٹرز بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور وہاں جا کے آپ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوں، اور اپنے وطن میں آئیں اور آپ کہیں کہ جی اسکول بھی بچیاں نہیں جا سکتی، مطلب یہ کیا ہے؟ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم شاید سب سے بڑے مسلمان ہیں، اسلام میں کہاں تعلیم پہ پابندی لگائی ہے خواتین کی؟ ان کو بہرحال ان کی زبان میں ہی جواب دینا شروع کیا ہم نے، تو میرا خیال اب آہستہ آہستہ سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک سٹیج پہ آ کے وہ مذاکرات تو ٹوٹ گئے تھے بالکل، اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ نہیں مذاکرات ہمارے ساتھ کریں، اور ہمارے دفتر خارجہ نے بھی 6 نومبر کے حوالے سے بھی وہ جو نیکسٹ دور تیسرا شروع ہونے والا ہے امید کا اظہار کیا ہے کہ اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں آئیں گی۔ آپ نے پوچھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے میرے حساب سے، وہ ٹھیک ہے آپ کو وہ پسند نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ جو وہاں آ گیا، یا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہی آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس پارٹی کو وہاں، اور جس کا مینڈیٹ ہے چلیں، باقی تو چھوڑیں جو ملک کے الیکشنز میں ہوا، وہاں چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو میرا خیال ہے انگیج کرنا چاہیے، بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بس آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں ہم سب کچھ کر لیں گے۔ بالکل دفاع وطن پاک فوج کا کام ہے، اس نے کرنا بھی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ پذیرائی مل جائے گی اس ایکشن کو کے پی میں بھی، اور باقی وہ بیڈ گورننس تو بالکل ہے، وہ صرف کے پی میں نہیں، وہاں بلوچستان میں بھی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ شاید وہ اس وقت ناپسندیدہ نہیں ہے، اس لیے سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے کے پی گورنمنٹ کو، اچھے حالات بلوچستان گورنمنٹ کے بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ جی
جی نوید صاحب سیاسی استحکام تو اٹینی کاسٹ ہونا چاہیے ملک پہ، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی بات کر لیں، وفاق کی بات کر لیں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو معاملات آگے نہیں بڑھتے. لیکن اس پریس بریفنگ کو جو صحافیوں سے بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ کے خیال میں یہ کتنا واضح اور اسٹرانگ میسج ہے خاص طور پر افغان طالبان رجیم کے لیے اور انڈائریکٹلی انڈیا کے لیے بھی، اور اس بیانیے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں دعا، ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی، بالکل بات نہ کریں، اور بالکل بیکاز اس طرح سے تو آپ ان کو ایک پارٹی بنا دیتے ہیں، ان کو ان اے وے ہم پلہ بنا دیتے ہیں. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پالیسی کی کنسسٹنسی، پالیسی کا تسلسل. آپ دیکھیں نا، آپ نے کیسے یہ جو ہے ایزیوم کر لیا تھا کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ٹی ٹی پی جو ہے کالعدم ٹی ٹی پی وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ تو شاید وہ گڈ طالبان تھے اور ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ بیڈ طالبان تھے، یعنی جو نظریاتی طور پہ جو جڑواں بچے ہیں ان کو آپ کیسے یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں. اور وہ جو طالبان نے کیپچر کیا تھا کابل کو جب امریکی فوجیں نکلیں، وہ تو خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، ان کا ٹویٹ تو میرے خیال میں ابھی بھی پڑا ہوگا، جو انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ان اے وے سیلیبریٹ کیا تھا. اور پھر یہ بھی ہوا تھا اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی معاملات اب ٹھیک ہو جائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان سے ہم نے ایک جگہ سوال کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میکسیمم 2-2.5 مہینے جو ہے نا، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2-2.5 مہینے میں چیزیں، کیونکہ ٹیررس اٹیک بڑھ گئے تھے اور ہمیں یہی وہ تھا کہ آپ نے ایک اور جو ہے وہ ایک اور جو ناصور ہے اس کا کابل پہ قبضہ جو ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ کوئی ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ پالیسی کا تسلسل بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی طالبان تو طالبان دونوں، وہ ٹی ٹی اے ہو تحریک طالبان افغانستان ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں کی نظریاتی اساس ایک ہے، دونوں کا نظریاتی جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ ایک ہے. تو یہ پہلے تو یہ تضاد ختم کرنا ہوگا پالیسی تسلسل کے ساتھ اور ایک آبجیکٹو کے ساتھ. دوسرا طالبان کی طرف سے یہ کہ جی کیا وہ یہ کریں گے، ماضی میں جو انہوں نے جو معاہدے کیے، وہ دوحہ کا معاہدہ ہو، وہ ٹرائیلیٹرل پاکستان افغانستان اور چائنا کی میٹنگز ہوں، ہر جگہ پہ انہوں نے جو بات کہی وہ انہوں نے پوری نہیں کی. تو میں تو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ وہ جو ہے جو معاہدہ ابھی استنبول میں ہوا ہے اور اس کا آخر میں جو ابھی 6 نومبر کو آنا ہے، کہ اس کے اوپر وہ کتنا کاربند ہوں گے. اچھا اس میں اب ریزن بھی ہے نا کہ کیا موٹیویشن کیا ہے. ایک تو اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر، تو وہ موٹیویشن وہ ایک ڈر ہے، وہ ایک خوف ہے، اس کے تحت انہوں نے مان لیا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے، پھر بلایا گیا پاکستانی ڈیلیگیشن کو، ان کے تو ٹکٹس بھی ہو گئے تھے، تو وہ تو ابھی مان لیا. لیکن کیا ان کے پاس کیا کوئی اور موٹیویشن ہے؟ جیسے میں نے کہا ابھی ریسنٹلی جو نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ جو مفتی مزاحم کے نام سے جس کا تخلص تھا، وہ مارا گیا. اور وہ شخص ہے جس نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ جو ٹی ٹی اے کا اسپریچول ہیڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو ایک تو ایڈیولوجیکلی آپ ایک ہیں، دوسرا